السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اپنا پہلا لیکچر جو ہے نا وہ اپنی تلاش پہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا ہے، اور ہمارا آج کا دوسرا جو ٹاپک ہے جو میرا بہت ہی فیوریٹ اور بہت ہی جو ہے نا میں اس ٹاپک پہ بہت ہی جو ہے نا کہ دل سے کہیں کہ اس چیز کا احترام کرتا ہوں، اور ہمیشہ اللہ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کا احترام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جیسا کہ میں نے آغاز میں بتا ہی دیا ہے کہ آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے والدین کا احترام۔ تو ہمیں اپنے والدین کا احترام کس طرح کرنا چاہیے، آج اس موضوع پہ ہم کچھ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے کہ والدین وہ دو ہستیاں ہیں جن کی احسانات اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انسان پر سب سے زیادہ احسان سب سے زیادہ ہیں، یعنی کہ والدین دونوں ہستیاں ہیں جن کے احسانات اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے نا انسان پر سب سے زیادہ ہیں، اس لیے کہ والدین کا احترام واجب قرار دیا گیا۔ قرآن و سنت نے ہمیں بار بار ان کے احسانات کو دہرایا ہے۔ والدین سے زیادہ حق والدین جو ہیں ان دونوں میں سے سب سے زیادہ حق جو ہے وہ آپ کی والدہ کا ہے، کیونکہ وہ اولاد کو پیٹ میں رکھنے سے پالنے تک جو تکلیف برداشت کرتی ہے ان کا اندازہ ایک ماں کے سوا کوئی نہیں لگا سکتا۔ اس دنیا میں بے لوث بے غرض پیار ماں کا ہے، ورنہ ہر انسان دوسرے انسان سے کسی غرض حرص لالچ کے تحت پیار کرتا ہے۔ ماں کی محبت پھول کی طرح خوبصورت اور چٹانوں کی طرح مضبوط ہے۔ پھول کی خوبصورتی سے مراد یہ ہے کہ اس میں کوئی بناوٹ یا دکھاوا نہیں ہوتا، بلکہ وہ دل سے پیار کرتی ہے، اور چٹان کی طرح مضبوط اس طرح ہے کہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بندریاں بھی اپنے بچے کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دیتی، اپنے بچے کی خاطر اپنی جان پر کھیل جاتی ہے، اپنے مردہ بچے کو کئی دن سینے سے لگائے پھرتی ہے۔ تو یہ پھر عورت جو ماں ہے وہ کئی برداشت کر سکتی ہے کہ اس کا محنت جگر مصیبت میں ہو اور وہ سکھ کی نیند سوتی رہے۔ اولاد کو کانٹا بھی چبھے تو درد ماں کو ہوتا ہے۔ یہ تو معمولی سا بیان ہے، پتہ نہیں کتنی ہی تکلیف اور برداشت کرتی ہوگی ایک ماں۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جنت آپ کی ماؤں کے قدموں تلے ہے کیونکہ اس نے بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کی، مصیبتیں جھیلیں، تب جا کے آپ کو وہ ہے نا جو ایک نسل کو پروان چڑھاتی ہے ماں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے تمام تر فضیلت کے باوجود ماں کی خدمت کو افضل قرار دیا کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں خداوند تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی جب ان میں سے ایک یا دونوں پر بڑھاپا طاری ہو جائے تو ان کو اف تک نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ والدین کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک والدین وہ جو جنم دینے والے ماں باپ جو کہ آپ کو اس دنیا میں لانے کی وجہ بنتے ہیں، وہ والدین۔ دوسرا تعلیم دینے والے ماں باپ یعنی کہ استاد۔ تیسرے بیٹی دینے والے ماں باپ یعنی کہ ساس سسر، یعنی استاد، استانی، سسر اور ساس کا احترام بھی والدین کے احترام کے زمرے میں آتا ہے۔ ماں کی عظمت کے متعلق ایک شعر بار بار ذہن میں آ رہا ہے: راج کرتا ہے دلوں پر آصف،
راج کرتا ہے دلوں پہ آصف، وہ کسی ماں کی دعا لگتا ہے، وہ کسی ماں کی دعا لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کا احترام سچے دل اور پوری نیت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں چاہیے کہ جب وہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں تو ان کی خدمت کریں اور ان کو ہر چیز جو ہے نا وہ میسر کریں، ان کو کوئی بھی تکلیف نہ پہنچے ہماری وجہ سے۔ تو والدین ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کی جو ہوتی ہے دعا اور بد دعا یہ دونوں بہت جلد قبول ہو جاتی ہیں، تو لہٰذا ہمیں اپنے والدین سے دعائیں لینی ہیں، نہ کہ بد دعائیں لینی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر جو باپ کا رتبہ رکھتے ہیں وہ ہے ہمارے ٹیچر صاحبان، تو ہمیں ان کی بھی خدمت کرنی ہے، اور وہ جو علم دیتے ہیں ہمیں اس کو سیکھنا ہے، ان پہ عمل کرنا ہے، غور سے سننا ہے۔ اور استاد کا احترام جو کہ آج کل معاشرے میں بہت ہی کم ہے، تو اس جو ہے نا یہ ٹرینڈ ہم نے ختم کرنا ہے کہ والدین کا احترام بہت ضروری ہے کامیاب ہونے کے لیے۔ تو پھر تیسرے نمبر پہ ہے کہ جو والد آپ کو اپنی بیٹی دیتا ہے اس کا احترام بھی ہمارے اسلام نے دیا ہے کہ اس کا احترام بھی کرنا چاہیے۔ تو زندگی میں کہیں بھی آپ جس مشکل میں بھی ہوتے ہیں تو والدین آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں کہ جو کہ آپ کسی مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، آپ کے لیے دعا نہ کرے۔ وہ صرف اور صرف ایک ہی رشتہ ہے دنیا میں، وہ ہے والدین۔ جب بھی آپ کہیں بھی مصیبت میں ہوں، آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہو، والدین آپ کے لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور ان دعاؤں کی بدولت آج ہم ان کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو والدین کا جو ہے نا سر پہ سایہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی، میں کہتا ہوں کہ بہت زیادہ جو ہے نا بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اگر یہ سر پہ نہ ہو تو انسان کو تب پتہ چلتا ہے کہ والدین کی قدر انسان کو اس وقت پتہ چلتی ہے جب یہ سر پہ نہیں ہوتے۔ تو میری گزارش ہے کہ اپنے والدین کا احترام دل و جان سے کیجیے، اور ان سے دعائیں لیں زیادہ سے زیادہ۔ دعائیں تب بھی دیتے ہیں جب انسان کام ہی ایسے کرے کہ وہ دعائیں دے۔ تو خاص کر میں نے جو دیکھا ہے معاشرے میں، کہ آپ نے بھی خیر صرف کیا ہوگا کہ والدہ جو ہوتی ہے وہ نرم لہجے کی جو ہے نا وہ خاتون ہوتی ہے، تو وہ جلدی اگر کسی بات پہ ناراض ہو تو وہ جلدی وہ جو ہے نا وہ راضی بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ ماں کا اللہ تعالیٰ نے دل اتنا سخت نہیں بنایا۔ وہ والد جو ہوتا ہے وہ ظاہری بات ہے باہر کی مشکلیں پریشانیاں انسان جب سہتا ہے تو اس کا دل تھوڑا سا سخت ہو جاتا ہے، لیکن والد کا بھی دل نرم ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ وقتی طور پہ تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ والد سخت ہے، لیکن دل سے وہ بھی اتنا ہی اپنی اولاد کو پیار کرتا ہے جتنا کہ ماں کرتی ہے۔ اور معاشرے میں ایک اور بات میں نے دیکھی ہے کہ سب سے زیادہ جو یہ لوگ آج کے ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ ماں کو زیادہ وہ جو ہے نا فوقیت دیتے ہیں اور والد کو کم دیتے ہیں، تو اس طرح نہیں ہے، کیونکہ والد کا بھی مقام بہت بڑا ہے۔ تو جو ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ انہوں نے والدہ کی جو ہے نا وہ خدمت کرنے میں 3 مرتبہ انہوں نے کہا کہ سب سے جو پہلے خدمت اقدار ہے وہ آپ کی والدہ ہے، اس کے بعد والد کا ذکر آیا ہے، لیکن
والد بھی اتنی حیثیت اور اتنا ہی وہ مرتبہ اتنا ہی وہ احترام رکھتے ہیں جتنا کہ آپ کی والدہ رکھتی ہے. تو زندگی میں دونوں کا احترام یکساں رکھنا ہے. اور یہ تو عموماً یہ بات میں نے دیکھی ہے کہ اکثر بچے یا میری بہنیں جو بھی ہیں وہ کوئی بھی دل کی بات جس طرح ہو وہ اپنی والدہ سے پہلے شیئر کرتی ہیں بجائے کہ والد کے. تو وہ اسی لیے کرتی ہیں کیونکہ ماں جو ہے نا ماں ان کی بات غور سے سنتی ہے اور اس کو جو ہے نا اس بات پہ اس کا ساتھ دیتی ہے. تو بہرحال جو بھی بات ہو اچھی بات ہو تبھی ماں کو اس کا ساتھ دینا چاہیے. کیونکہ اکثر جو بچوں کی جو ہے نا تربیت جو سب سے جو غلط ٹریک پہ چلے جاتے ہیں برائیوں کی طرف چلے جاتے ہیں ان کی تربیت گھر سے اس طرح کی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ باہر معاشرے کو بھی خراب کرتے ہیں. تو بچے کی تربیت میں جو سب سے زیادہ ہاتھ ہوتا ہے نا وہ والدین میں سے سب سے زیادہ والدہ کا ہوتا ہے. کیونکہ اگر والدہ اس کو صحیح طرح مثلاً اس کی تربیت کرے تو مجال ہی نہیں کہ وہ باہر جو ہے نا وہ غلط حرکتیں یا غلط کام یا اس طرح کی حرکتیں کرے. تو والدین کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں پہ پوری توجہ دیں. کافی میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو بالکل جو ہے نا بس وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پیدا کر دی ہیں آگے اللہ ہی جانے ان کے کام. تو اس طرح نہیں ہے. جو بچے جو پڑھے لکھے ہیں کچھ تعلیم ان کے پاس ہے وہ اپنے والدین کو بھی بٹھا کے سمجھا سکتے ہیں. کیونکہ اکثر والدین جو ہوتے ہیں وہ اتنے مثلاً پڑھے لکھے یا اتنے ان کو جو ہے نا بتانا پڑتا ہے کہ یہ بات اس طرح ہے. بہرحال جو بات وہ کہیں وہ تو کسی صورت میں آپ نے جو ہے نا ٹالنی نہیں ہے. کیونکہ ان کی بات کہی ہوئی تو سب سے پہلے ہے نا وہ جو ہے کہ ایک بات کو آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس دور میں یہ بات ہے تو وہ آپ ان کے ساتھ جو ہے نا اس طرح ٹریٹ کریں کہ ابو جان یہ بات اس طرح نہیں ہے یہ اس طرح ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے ان کے سامنے کھڑے ہو کے کوئی غلط بات یا کوئی ایسی بات ہے تو آپ کہیں کہ ابو جان یہ نہیں یہ ٹھیک ہے. یہ بالکل سراسر غلط ہے. بیٹھ کے اطمینان سے اور بہت ہی سکون سے سر جھکا کے اپنے والدین سے بات کرنی ہے جو بھی کرنی ہو. اور ان کی دل آزاری نہیں کرنی ان کا دل نہیں دکھانا اور ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے جب وہ خاص طور پر وہ جب بڑھاپے میں پہنچ جائیں. تو والدین کے بہت زیادہ احسانات ہوتے ہیں اپنی اولاد پر. کیونکہ ایک اولاد کو بچپن سے پال کر ایک اعلیٰ مقام تک پہنچانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. تو والدین کا احترام جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ ہے. تو اور ان سے حسن اخلاق سے پیش آئیں. اخلاق ایک ایسی چیز ہے کہ جو پتھر کو بھی موم بنا دیتی ہے. کوئی جتنا مرضی وہ جو ہے نا انسان ترقی یا کامیاب انسان کو دیکھ لیں جب تک اس میں اخلاق نہیں ہے نا وہ بالکل زیرو ہے. اخلاق جو ہے نا وہ آپ کی کامیابی کا سب سے اہم زاویہ ہے. کیونکہ اخلاق انسان کو بہت ہی جو ہے نا اعلیٰ مقام تک پہنچا دیتے ہیں. تو والدین سے حسن اخلاق سے پیش آئیے یہ میری نصیحت ہے. اور ان کا جو ہے نا جب آپ اس قابل ہو جائیں کہ ان کا بوجھ اپنے کاندھوں پہ لیں تو آپ ضرور ان کا بوجھ جو ہے نا گھر کے اخراجات وغیرہ فائنینشلی اور اس کے بعد اپنے جو جتنے بھی معاملات ہیں وہ اپنے والد سے ڈسکس کر کے خود اپنے سر لے لیں. جو بھی ہو چھوٹے بھائیوں کی ذمہ داری سب کچھ جو ہے نا وہ معاشرے کے جو ان کے ساتھ تعلقات تھے وہ اپنے سر لیں. سب کچھ ان کو جو ہے نا بڑھاپے میں اس طرح آرام دیں
کہ ایک مثال قائم ہو کہ فلاں بندے نے اپنے والدین کی خدمت اس طرح کی ہے کہ آج دنیا اس کو دیکھ رہی ہے۔ میں نے بھی دیکھا ہے اپنے معاشرے میں، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں نے اپنے والدین، خاص کر والدہ کی دعا لی ہے، وہ آج کس مقام پہ، وہ ایک مثال بھی دیتے ہوتے ہیں کہ والد کی دعا جو ہے نا، وہ انسان جب کسی مٹی کو ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ سونا بن جاتی ہے۔ کیوں یہ مثال دیتے ہیں؟ اسی لیے دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والدین، خاص کر اپنی ماں کی خدمت کی ہوتی ہے، تب اللہ تعالیٰ انہیں اتنے رزق سے نوازتا ہے، کیونکہ وہ اس کے اقدار بن جاتے ہیں۔ جب ماں باپ خوش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ اپنے والدین کی خدمت کریں، ان سے کوئی غلطی کوتاہی ہو تو وہ معاف کریں بلا جھجک، دستی ایک مثلاً کہ اس میں ٹائم نہ لگائیں کہ فوراً ان کو معاف کر دیں۔ تو اگر ان کے دل میں کوئی بات بیٹھ کے، اللہ نہ کرے وہ کسی ایسے وقت میں آپ نے کوئی ایسا کام کر دیا کہ انہوں نے، ان کے منہ سے بد دعا نکل گئی، تو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں خراب ہو سکتی ہے۔ تو ایسے کام نہ کیا کریں جن سے آپ کے والدین کو جو ہے نا وہ سر جھکانا پڑے۔ میں اپنی زندگی کی بات کروں تو جو ہے نا میرے والد صاحب کبھی میری وجہ سے، انشاءاللہ میں یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرے گاؤں میں میرے اسکول کا جو دور تھا اس میں، اور آج انشاءاللہ کسی موڑ پہ بھی میں نے کبھی اپنے والدین کو کسی کے سامنے اپنے لیے کہ میں آپ کے بیٹے نے یہ غلط کام کیا ہے، آپ معافی مانگیں، کبھی بھی نہیں ہوا اور نہ ہی انشاءاللہ ہوگا۔ یہ جو تقریباً میں نے 15 سے 16 سال پڑھا اسکول میں، تو میرے والد ایک دفعہ بھی جو ہے نا وہ ٹیچر نے میری وجہ سے میرے والد کو شکایت نہیں کی کہ آپ کا بیٹا یہ اس طرح پڑھتا ہے، یہ شرارتیں کرتا ہے، اس نے آج یہ کام نہیں کیا، وہ فلاں، یہ سارے میں نے اپنی جو ہے نا تقریباً جب سے میں نے یہ اپنے نوش سنبھالا ہے، تب سے میں نے اپنے والدین کو جو ہے نا اپنی وجہ سے جو ہے نا وہ اسکول میں یا اپنی سوشل لائف میں یا اس طرح اپنے گاؤں میں یا اس طرح میں نے جو ہے نا نہیں دیکھا کہ میری وجہ سے میرے والدین جو ہے نا شرمسار ہوئے ہوں۔ تو ہم سب کو، یہ میں اپنی مثال بتا رہا ہوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہمیں جو ہے نا اپنے والدین کا جو ہے نا سر فخر سے بلند کرنا ہے، نہ کہ سر کو ہم نے کسی کے سامنے جھکنے دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنے والدین کا احترام اور ان کی گئی ہم پہ محنت، اس کا صلہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم کل کو اگر اپنے اللہ تعالیٰ سے جا کے ملیں تو جب ہمارے والدین کے بارے میں ہمارا سوال ہو تو ہمارا سر جھکا ہوا نہ ہو، کیونکہ ہم نے ان کی خدمت ایسی کی ہو کہ اللہ تعالیٰ بھی کہے کہ اس سے والدین کے بارے میں سوال نہیں پوچھنا۔ تو جتنا بھی ہو سکے زندگی میں اپنے والدین کا احترام خصوصاً زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ جب بھی آپ کسی کام سے گھر سے باہر نکلتے ہیں یا آتے ہیں تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ مائیں جو ہے نا وہ انتظار کرتی ہیں۔ تو یہ انتظار ان کو نہ زیادہ کرائیں، کوشش کیا کریں کہ آپ اگر گھر سے صبح کے ٹائم نکلتے ہیں تو شام کو اسی ٹائم پہ آ جایا کریں جس ٹائم پہ آپ اپنے والدین کو بول کے جاتے ہیں کہ ہم اس ٹائم تک اپنے گھر آ جائیں گے، کیونکہ والدہ جو ہوتی ہے وہ میں نے دیکھا ہے کافی کہ وہ اسی ٹائم پہ وہ آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، اور آپ رات 12 1 2 بجے تک گھر میں داخل ہوتے ہیں، تو ان کی بھی نیند خراب ہوتی ہے، آپ اپنی نیند بھی خراب کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی دل آزاری ہوتی ہے۔ تو پلیز اپنے والدین سے جو بھی کمٹمنٹ کی جائے اس کو پورا کریں، جتنے وقت میں بھی کی جائے اس وقت
کے مطابق آپ پہنچیں. تو نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ کل ہم اس کو ڈسکس کریں گے. تو آج کا یہ ہمارا لیسن تھا کہ والدین کا احترام. تو اس میں کوئی بات آپ کو پسند آئی ہو تو وہ آپ اپنائیں اور اس پر عمل کریں, اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.